یہ اذان پہلے جیسے نہیں ہے. یہ حسین کے خیموں کی طرف سے آ رہی ہے. روح ہے الفاظ میں. لگتا ہے فرشتے مؤذن کے دہن سے الفاظ لے کر ہم تک پہنچا رہے ہیں. یہ کس کی آواز ہے؟ نہیں جانتا. رسول خدا جیسی آواز ہے، شیریں و خوشگوار، اپنے دشمنوں کے دلوں میں روک ڈالتی ہوئی. پیغمبر کی تلاوت قرآن جیسی آواز. تم لوگوں کو بھی اس آواز کے جادو نے جکڑ رکھا ہے. یہ اذان کون دے رہا ہے؟ حسین نے علی اکبر کو اذان دینے کے لیے کہا ہے. اس کا کوئی خاص مقصد؟ حسین کی جان ہے اپنے اس بیٹے میں. جنگ کی صبح اپنے سب سے پیارے بیٹے کو اذان کے لیے منتخب کرنا. یعنی اب جو بھی اس طرف ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اس بیابان میں اور کوئی بھی مؤذن تھا؟ ابو عزیز کا دھیان رکھنا کہیں تحریروں کی طرف نہ جائے. میں نہیں چاہتا اسے معلوم ہو کہ ہم سے کچھ کم ہو گیا ہے. اگر اسے پتا چلا تو فوراً خلیفہ کو خبر پہنچائے گا اور پھر شاید ہمارے جنازے بھی گھر نہ پہنچے. یہ بیچارہ کیا کرے؟ ویسے وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کچھ وقت پہلے تک تو اجنبی تھا اور اب ہمدردی کا رشتہ ہے. ترس آتا ہے اس پہ. چاہتی ہوں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اس رحم دلی کو لے جاؤ باورچی خانے والے خیمے میں، اس سے پہلے کہ بھوکے کوفی اور شامی تمہاری جان کے دشمن بن جائیں. جا رہی ہوں میں. آپ اس کی رقم کو طوفان میں ڈوبنے سے روک لیجئے. چرواہے کا میدان جنگ سے کیا واسطہ؟ کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی ہے تمہیں. میرا خیال ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھوں کو وہاں جا کر باندھ لو. صندوق جو آپ کے خیمے میں سکوں سے لبالب بھرا ہوا ہے، اس صندوق کا مالک ابو شجاع ہے. چند سکے اگر کم ہو جائے تو کس کو پتا چلے گا؟ وہ محافظ جو خیمے میں بیٹھا ہے اس کی نظر بھی اس کے خنجر کی طرح تیز ہے. یہ بیچارہ کیا کرے پھر؟ صبر کرے جب تک ابو شجاع پہنچتا ہے. تعجب ہے، اس وحشی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نظر آئی. کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہنس رہا ہے. اس گرمی نے اس کے مغز کی بچی کچی نمی کو بھی خوش کر ڈالا ہے. تمہارا اس سے کوئی کام نہیں. اصول ہے جو بول نہیں سکتا اپنا غصہ خنجر کے ذریعے نکالے گا. یہ رہی تحریریں اذان صبح تک کی. یہ کس لشکر کی ہیں؟ یہاں تو کچھ نیا نہیں تھا، وہی ہر رات کی طرح تساہل اور اضطراب. تو تم کاتب حسین تھے آج رات. کیا کروں کہ اس جنگ کے عجائب اسی طرف سے نمودار ہوتے ہیں. اندھیری رات ہے اور روشن بیابان. جنگ کے دونوں اطراف سب کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اگرچہ یہ جنگ کی خصوصیت ہے کہ وہ اضطراب کو جنم دیتی ہے اور امید کا گلا گھونٹتی ہے، مگر حسین کے خیموں کے احوال نے مجھے اپنے لشکر سے بالکل الگ کر دیا. دشمن کے خیموں کے نزدیک؟ میں اندھیرے میں چھپ گیا تھا. کیا دیکھا؟ ایسا امیر لشکر